بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان غلام رضا کاظمی۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے ہم نے ہلکا وائز ڈسکشن کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم پہنچے ہیں آزاد کشمیر کے ضلع نیلم پہ۔ ضلع نیلم آزاد کشمیر کا ایک خوبصورت اور دور دراز علاقہ بھی ہے، اس کی ایک اپنی ایک تاریخی حیثیت ہے جس پر ہم چل کے آپ کو آگے بتائیں گے۔ تو جہاں اس کی بہت ساری اہمیت ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ یہ آزاد کشمیر کا سب سے پسماندہ ترین علاقہ ہے۔ اپنے حسن اور قدرتی جو وہاں کے وسائل ہیں، اس کی وجہ سے اس کی ایک مخصوص پہچان ہے، ٹورزم انڈسٹری وہاں کی ایک پہچان ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے باوجود اگر کچھ بھی نہیں بدلا تو وہاں کی عوام کا معیار زندگی، اس کی بیسک وجوہات کیا ہیں، کون اس کا ذمہ دار ہے، یہ بھی ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ بیسیکلی تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا مکمل طور پر ذمہ دار پہلے وہاں کے سیاستدان دن وہاں کی پڑھی لکھی عوام ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے معروف تجزیہ کار غلام اللہ اوان ایڈوکیٹ۔ غلام اللہ صاحب، پروگرام میں خوش جی، بہت شکریہ۔ مجھے یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر کا سب سے خوبصورت، دور دراز اور پسماندہ ترین ضلع نیلم، اس کے آج عمل کا جو لوئر نیلم ہے، لے 26 نیلم 2، اس پہ بات کریں گے۔ اس وقت تک جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے نیلم کے حوالے سے، ذرا ہمارے ناظرین کو اس سے آگاہ کیجیے۔ اچھا رضا صاحب، جہاں تک جیسے ہی نیلم لفظ آتا ہے نا تو آپ کے ذہن میں وہ چشمے، وہ ندیاں، وہ خوبصورتی، وہ جنگلات، وہ حسن، وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں، اور دنیا کا نایاب پتھر نیلم، جس کی وجہ سے اس کا نام نیلم پڑا، کیونکہ اس کا نام اس سے قبل دراوا کرنا تھا۔ اچھا، کیونکہ جو 1947 میں جو تقسیم ہوئی تھی، اس میں جو مشترکہ کشمیر تھا، اس میں ایک تحصیل تھی، تحصیل ٹیٹوال۔ اب جب اس کو تقسیم کیا گیا تو اس کے 3 پارٹس بنے، ایک لیپا کرنا، ایک دراوا کرنا اور ایک ٹیٹوال کرنا۔ اب نیلم کرنا اور دراوا کرنا اور لیپا کرنا، یہ بیفور پارٹیشن کی بات کر رہے ہیں؟ جی، 47 سے پہلے 47 سے پہلے تو یہ تحصیل ٹیٹوال تھی، لیکن پارٹیشن کے بعد جو ہے یہ تقسیم ہو کے 3 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک لیپا کرنا، دراوا کرنا اور تیسرا ٹیٹوال کرنا۔ لیپا کرنا اور نیلم کرنا جو ہے وہ آزاد کشمیر کا حصہ ہے، جبکہ ٹیٹوال کرنا جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کا حصہ ہے۔ تو جہاں تک نیلم کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ آزاد کشمیر نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے نایاب دیودار نیلم ویلی میں پیدا ہوتا ہے۔ وہاں کی نیلم ایک پتھر ہے، قیمتی پتھر ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام نیلم پڑا۔ دریائے نیلم یہاں مطلب اس ضلع میں بہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان خصوصیات سے نوازا ہوا ہے کہ جو کسی اور جگہ کے حصے میں نہیں آئے۔ کہتے ہیں کہ کشمیر دنیا کے اندر اپنی حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے، اور دنیا میں اگر آزاد کشمیر کے اندر ہم اس حسن کو دیکھنا چاہتے ہیں، قدرت کو دیکھنا چاہتے ہیں، قدرت کے ماحول کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں پہ پرندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، جنگلات کو، ندیوں کو، نہروں کو، پانی کو، تو پھر میرے اور آپ کے ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے، وہ آتا ہے وادی نیلم۔ آپ کے کہنے کا مقصد، اگر جس نے نیچر کو دیکھنا ہے وہ وادی نیلم، وہ وادی نیلم آئے، اور جس نے کشمیر کو دیکھنا ہے وہ نیلم آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی چیزوں سے نوازا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر ایک روایت ہے کہ ہم روایتی سیاست کا ہمیشہ شکار ہوئے، اور برادری ازم، یہاں پہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو برادری ازموں میں تقسیم کیا گیا، علاقائی تعصب قائم کیے گئے، لوگوں کو لوگوں کے سامنے لا کے کھڑا کیا، اور یہ بنیادی طور پہ وہ لوگ تھے کہ جو آپس میں لوگوں کو تقسیم کر کے خود اقتدار کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے خاندانوں کو تو نواز دیا، انہوں نے اپنے بنگلے کوٹھیاں تو بنا لیں، انہوں نے اپنی معیار زندگی تو تبدیل کر لیا، ان کے بچے تو یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں چلے گئے، لیکن جو لوگ ان کو اس مقام تک لے کے آئے، جن کی ووٹ کی طاقت سے، جن کی سپورٹ سے وہ لوگ اسمبلی میں پہنچے، وہ آج بھی پتھر کے دور میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ نیلم جیسا علاقہ جو آزاد کشمیر پوروں کو ریونیو جنریٹ کر کے دے سکتا تھا، آج بھی وہاں پہ پسماندگی ہے۔ گزشتہ دنوں نیلم ہی کا ایک واقعہ پیش آیا کہ وہاں پہ جو پل بنا ہوا تھا وہ گر گیا، اور کئی لوگ اس میں زخمی بھی ہو گئے۔ اور یہاں پہ جب تک آپ انفراسٹرکچر پہ کام نہیں کریں گے، وہاں پہ اس وقت آزاد کشمیر کی 2 مشہور شخصیات، ایک جو سابق سے سپیکر ہیں شاہ غلام قادر صاحب، اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں، اور آمدہ کے لیے شاید وہ وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، اور دوسرے اس وقت موسٹ سینئر وزیر جو ہیں آزاد کشمیر کے اندر میاں عبد الوحید صاحب، ان دونوں کا تعلق وہاں سے ہے
ان کی زندگیاں بدل گئی, نہیں بدلا تو نیلم کے لوگوں کا معیار زندگی نہیں بدلا, ان کے لوگوں کے معاملات نہیں بدلے, اور ان لوگوں کو روزگار کے مواقع آج بھی جس طرح ان کو میسر ہونے چاہیے تھے, بلکہ طریقہ یہ تھا کہ ریاست کے لوگ جا کے نیلم میں مزدوری کرتے, لیکن نیلم کے لوگ خود نیلم چھوڑ کے آ کے مختلف جگہوں پہ محنت مزدوری کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے جو بچوں کا پیڑ وغیرہ پال سکیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ ہم اگر بہت 47 ٹو آنورڈ سیاسی سلسلہ شروع کریں گے یا 70s کی دہائی کے, تو وہ لمبا ہو جائے گا. ہم میرے خیال میں 2016 کے الیکشن سے 11 اور 16 کے بعد شروع کرتے. مجھے یہ بتائیے کہ 2016 کا جو انتخاب ہوا نیلم ویلی کے اندر, اس کی وہاں کون کون سے امیدوار تھے, کیا وہاں سیکوینس کیا تھی, ذرا اس پہ مجھے. اچھا, رضا صاحب یہ حلقہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ نیلم میں قبل ازیں 2016 کے الیکشن تک جی یہ پورے نیلم میں ایک حلقہ ہوا کرتا تھا. بعد ازاں اس کو تقسیم کر کے لور نیلم جو حلقہ بنیا جب ہوئی تو وہ 16 کے بعد اس میں چینج 16 ہو کے گئے, 2 بعد حلقے بن گئے. اس کے 2 حلقے بن گئے. لیکن اگر ہم 2016 کی بات کریں گے, 2016 کی سیاست کی بات کریں گے, تو اس وقت آج اب صرف ہم 2021 پہ نہیں 2016 پہ بات کریں. اچھا ٹھیک ہے, 16 تو 2016 میں تقسیم ہوئی, لیکن 2016 کے انتخابات بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2016 میں راول پنڈی سے ایک شخص جو قانون صاحب اسمبلی کا جو سپیکر تھے, تو وہ نیلم سے مہاجرین کی نشست پہ منتخب ہوتے تھے. لیکن ان کو خیال آیا کہ نہیں یار, میری مقصد یہ تو نہیں ہے کہ جاوید بھٹ کی طرح آج وہ بھی کٹہرے میں کھڑے ہوتے. تو انہوں نے اپنا اسٹیٹ سبجیکٹ چینج کروایا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نیلم ویلی سے الیکشن لڑیں گے. تو 2011 میں انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا, لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے. تو 2016 کی کیوں ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں, تو 2016 میں وہاں پہ جن لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا, ایک سابق ممبر اسمبلی ہوتے تھے, وزیر بھی رہے ہیں مسلم کانفرنس کے دور میں, مفتی منصور صاحب. جی ہاں, ایک بڑا نام. تو انہوں نے 2016 کے الیکشن میں 4861 ووٹ لیے. اور پھر وہاں سے اخلاق رسول صاحب, جو میاں غلام رسول صاحب ہیں میرے حال میں, تو ان کے فرزند انجمند ہیں. ان کے والد صاحب منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور MLA بھی رہ چکے ہیں, اور آزاد کشمیر میں ایک بڑی پراسر قسم کی شخصیت ہے. میں ان کو بڑا ذاتی طور پہ بڑا پسند کرتا ہوں, میں ان کی گفتگو کو بہت پسند کرتا ہوں. تو وہ بھی وہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے. تو انہوں نے, یہ آپ کا اشارہ میاں اخلاق رسول صاحب کی طرف تو جی میاں اخلاق رسول صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. بڑی پراسر قسم کی شخصیت ہے, مجھے بہت پسند ہے, اور میں ان کی گفتگو کو بڑا انجوائے کرتا ہوں. اور بڑی ان کی جو گفتگو ہوتی ہے بڑی ٹپیکل قسم کی وہ گفتگو کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی 2016 کے الیکشن میں وہاں سے الیکشن لڑا, تو 4831 ووٹ انہوں نے حاصل کیے. اور اس کے علاوہ میاں عبد الواحد صاحب جو سینئر وزیر ہیں, تو کیونکہ میاں غلام رسول صاحب کے بعد ان کے خاندان کی طرف سے جب کیونکہ ان کی وفات ہوگی, تو اس کے بعد انہوں نے میاں عبد الواحد صاحب کو, نہ کہ میاں اخلاق رسول صاحب کو آگے کیا, بلکہ میاں عبد الواحد صاحب کو آگے کیا, اور یہ پورا خاندان مل کے الیکشن کانٹیسٹ کرتا تھا. تو انہوں نے 2016 کے الیکشن میں 19,091 ووٹ انہوں نے حاصل کیے. لیکن یہاں سے جو راول پنڈی سے تشریف لائے تھے شاہ غلام قادر صاحب, تو انہوں نے میدان مار لیا اور بہترین قسم کے ایک مطلب گریٹ قسم کی وکٹری انہوں نے حاصل کی. 40,721 ووٹ, مطلب آدھے سے زیادہ ووٹ ان کی لیڈ تھی 2016 کے الیکشن میں. مطلب جو نیلم کا جو حلقہ ہے, اس وقت یہ حلقہ جو تھا یہ LA 23 ہوتا تھا نیلم, کیونکہ ایک ہی حلقہ تھا تو LA 23 ہوتا تھا. لیکن اب اسلام آباد میں گورنمنٹ رضا صاحب اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کی یقینی طور پہ گورنمنٹ تھی, لیکن مرکز جو ہے وہ نیلم پر اثر انداز ہوا. لیکن کچھ بھی ہو جائے, اتنا بڑا ووٹ لینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی قسم کا ووٹ تھا, اور انہوں نے بہت اچھے ووٹ لیے. کیونکہ جو میاں بھائی صاحب تھے, مفتی منصور صاحب تھے, حاجی گلے خاندان صاحب تھے, یا اور لوگ تھے, تو یہ وہ لوگ تھے جو برسوں سے نیلم کے اندر موجود تھے, جو نیلم کے رہنے والے تھے. نیلم کے اندر ان کے خاندان تھے, ان کی برادریاں تھیں, ان کا تعلق تھا, ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا, ان کا اوڑھنا بچھونا تھا. ان کے مقابلے میں ایک ایسا شخص کہ جس کا نیلم میں کچھ بھی نہیں تھا, راول پنڈی سے آئے اور آ کے اتنا بڑا ووٹ لے جانا کوئی میں سمجھتا ہوں آسان کام نہیں تھا, اور یہ ان کی بڑی عظیم وکٹری تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آج مسلم لیگ نون کے اگر صدر ہیں, تو یہ 2016 کی کامیابی
کی وجہ بنیادی وجہ کیونکہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے شیشے میں اتار دیا. انہوں نے یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں تو وہ ان کو پسند بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار ہیں اور ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, تو لہٰذا وہ زیادہ. دوسرا جو شاہ غلام قادر صاحب ہے, یہ میاں نواز شریف صاحب اس پوری فیملی کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں. جی بالکل یہی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ 2016 سے 2021 تک شاہ صاحب جو ہے وہاں سے ممبر اسمبلی منتخب ہوئے, دن اسپیکر بھی رہے, وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی بہت اچھی ہمیں سننے کو ملی. اب 2021 کا الیکشن آیا, 21 کے الیکشن کی آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے, چونکہ 21 میں یہ حلقے تقسیم ہو چکے جی ہیں. جیسے آپ نے کہہ دیا ویسے ہی ہے کہ کیونکہ 2016 کے الیکشن میں یہ نیلم کا ایک ہی حلقہ تھا, لیکن جب 2021 کا الیکشن ہوا تو ڈویژن ہو چکی تھی, نیلم میں ایک نئے اضافی حلقے کا قیام عمل میں لایا گیا تھا اور وہ LA26 نیلم 2 بنا, جس کو لور نیلم کے نام سے سارے جانتے ہیں. تو ویسے شاہ غلام قادر صاحب نے اعلان کیا کہ وہ دونوں حلقوں سے الیکشن لڑیں گے, نیلم سے, لور نیلم اور اپر نیلم دونوں سے. لیکن جب الیکشن کا انعقاد قریب آیا تو اس وقت انہوں نے صرف ایک حلقے کے اوپر فوکس کیا اور وہ جس حلقے پہ انہوں نے فوکس کیا وہاں سے جیت گئے. لیکن اگر ہم حلقہ LA26 لور نیلم کی بات کریں تو یہاں سے بڑے بڑے نام جن کو آپ نہ صرف سیاسی کہہ سکتے ہیں بلکہ سوشل سیکٹر پہ بھی ان کا بڑا کام, بڑا نام, بڑے معاملات, جیسے چودھری سمر سراج صاحب کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ مال شال بھی ٹھیک ہے, پیسے بھی ہیں, گاڑیاں بھی بڑی پیاری پیاری رکھی ہوئی ہیں. مگر ایک اور بات سنیے, وہ لوگوں پہ نہیں خرچ کرتے. نہیں صافیوں پہ کرتے ہیں. وہاں کچھ لوگ کچھ رکھے ہوئے. اور مزے کی بات یہ کہ وہ انہوں نے لیپا سے لے کے بمبر تک انہوں نے اپنا مخصوص ایک طبقہ رکھا ہوا ہے جو ان کی ایڈورٹیزمنٹ کرتا ہے, جو ان کو ہر دن بنا چڑھا کے بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کتنے بڑے انویسٹر ہیں, اور اگر آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں, ان کی تعریف کرنا شروع کریں تو آپ کو کوئی اور نوکری کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک جانی پہچانی شخصیتیں, سوشل سیکٹر میں ان کا بڑا کام ہے, اور گزشتہ الیکشن میں بھی یہ بڑے متحرک رہے. اور انہوں نے 2021 کا الیکشن کانٹیسٹ کیا, وہاں سے پارٹی کا ٹکٹ تھا یا نہیں, انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور انہوں نے 2973 ووٹ 2973 ووٹ جو ہیں وہ سمر سراج صاحب نے حاصل کیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ان کی ہائپ کریٹ تھی اس کے مطابق وہ کچھ نہیں مطلب کچھ بھی نہیں کر سکے. پھر ایک اور شخصیت ہے وہاں سے میاں خبیب صاحب, ٹھیک ہے, ان کے کتنے ووٹ ہیں؟ تو انہوں نے 1426 ووٹ لیے. ان کی میں ذاتی طور پہ میں ان کو نہیں جانتا تھا, نہ ان کا نام سنا ہوا تھا, لیکن جب ریکارڈ میرے سامنے آیا تو ریکارڈ سے پتہ چلا کہ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بڑا اچھا ووٹ ہے. اگر سمر سراج جیسی شخصیت جو ہے وہ 2973 ووٹ لیتی ہے تو ان کا 1426 ووٹ جو ہیں وہ کافی جو ہے اچھے ووٹ ہیں. لیکن یہاں پہ مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ یہاں پہ مسلم لیگ نون 2021 کے الیکشن میں 2016 کے الیکشن میں 40,000 ووٹ, اور جب حلقہ الگ ہوتا ہے تو یہاں سے میاں عبد الوحید صاحب اور راجہ فاروق حیدر خان صاحب کا مشترکہ امیدوار جو ہے وہ سامنے آئے. وہ تھے راجہ محمد بشیر خان صاحب, سابق ڈویژنل ڈائریکٹر ایجوکیشن ہے, اور بڑے شریف النفس انسان ہے اور بڑے کریڈیبل. سیاست چونکہ پتہ نہیں ان کو سیاست میں کیوں شوق آ گیا, یہ ہے کہ ایسے لوگ سیاست میں ویسے ناکام بھی ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے یہاں سے الیکشن لڑا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ, اور انہوں نے 3292 ووٹ لیے. کیونکہ ہم 2021 کے الیکشن کو ڈسکس کر رہے ہیں اور آئندہ کی سیاست کے حوالے سے ڈسکشن ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اس وقت تک مطلب اگر بشیر صاحب کے ووٹوں کو سامنے رکھا جائے تو لوور نیلم کے اندر مسلم لیگ نون کا وجود اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. ویسے نہیں ہے کہ جیسے ایک صدر جماعت اس ضلع سے ہے اور وہاں پہ جو ان کی پوزیشن ہونی چاہیے تو بڑی کمزور پوزیشن میں ہے. وہاں پہ ایک سرپرائز ہوا 2021 کے الیکشن میں. 2021 کے الیکشن میں میرے حال میں پیر صداقت صاحب وہ بھی امیدوار تھے ٹکٹ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے, شفیق جاگوی صاحب بھی تھے, راجہ الیاس خان صاحب بھی تھے, میاں اخلاق رسول صاحب بھی تھے. میاں اخلاق رسول صاحب وہی والے جو میاں وحید صاحب کے چچا زاد ہیں یا چچا ہیں, اور ایک فیملی سے ایک خاندان سے گزشتہ الیکشن میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا. تو یہاں پہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے, اور جو پولیٹیکل ورکر تھے تو ان میں سے کسی کو ٹکٹ نہیں مل سکا. تو ٹکٹ جا کے لے آئے میاں شفیق جاگوی صاحب. اب میاں شفیق جاگوی صاحب ٹیچر تھے تو وہ ملازمت چھوڑ کے
जो है वो जैसे ही उन्होंने मुलाजमत छोड़ी तो वो फौरी तौर पे सियासत में आ गए। 1 महीने के अंदर वो टिकट भी लेके आए। बाद में पता चला कि उनका कहीं पीर खाने जोड़ रहे थे आपस में, तो उस बुनियाद पे वो टिकट लेके आ गए। लेकिन वहां से जो नीलम के जो लोग थे तो वो अदालत में पहुंच गए और अदालत ने मियां शफीक जागवी साहब को जो टिकट मिला हुआ था सस्पेंड कर दिया, तो वो ख़त्म कर दिया। तो फिर मजबूरी में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वहाँ पे राजा मोहम्मद अलियास खान साहब हैं, इंतहाई बेहतरीन शख्सियत, इंतहाई बेहतरीन इंसान। वही तो नहीं जिनको इलेक्शन से 28 दिन पहले टिकट मिला था? हाँ वही है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि मतलब उनको 1 महीना कबल टिकट मिला तो उन्होंने तारीखी, मैं उसको तारीखी वोट इसलिए कह रहा हूँ कि 13,513 वोट जो हैं वो राजा अलियास साहब ने लिए। अब उससे कबल तो उन्होंने कभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं किया हुआ था और मुकाबला था देव एकल शख्सियत से। देव एकल शख्सियत कौन है? मियां अब्दुल वाहिद, जो इससे कबल 2-3 दफा वजीर रह चुके थे, जिनका एक नाम था, शनाख्त थी, पहचान थी, खानदान था, लोग पॉलिटिकली उनको जानते थे। मालो दौलत तो माशाल्लाह उनके पास वैसे भी है, गुफ्तार के भी गाजी हैं, किरदार के तो भी गाजी हो सकते हैं, तो बड़ा नाम था एक मियां वाहिद। उनके मुकाबले में 13,513 वोट 1 महीने की कैंपेन में लेना, मैं समझता हूँ कि ये जो है मामूली बात नहीं थी और ये हकीकी कामयाबी थी उनकी, जो इतना बड़ा उन्होंने वोट लिया। और फिर यहाँ से जो 2021 का इलेक्शन है वो मियां अब्दुल वाहिद साहब ने जीता, तो उन्होंने 19,191 वोट ली। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं कि 2016 का इलेक्शन था, उसमें मियां वाहिद साहब ने 19,091 वोट लिए, ठीक, और 2021 का जो इलेक्शन है उसमें 19,191 वोट लिए। 100 वोट का 100 वोट का उनका इजाफा हुआ इलेक्शन में। तो यूं जो यहाँ से जो है मियां, अच्छा आपने यहाँ कहा कि मियां वाहिद साहब के वोट में 100 वोट का इजाफा हुआ, इसी के बाद आते हैं बल्दियाती इलेक्शन पे। अभी पता चलता है वो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है बल्दियाती इलेक्शन में, वहाँ पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन रही, दीगर सियासी जमातों की क्या पोजीशन रही, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी? अच्छा रजा साहब, क्योंकि 2021-2026 को हमने जब डिस्कस किया तो क्योंकि हम अगर बैसियत तजिया निगार या हम किसी चीज़ का तजिया करेंगे तो यकीनी तौर पे हम देखेंगे कि उसके बाद क्या सूरत है, हम ग्राउंड रियलिटीज को देख के बात करेंगे। हम किसी पर्सनालिटी को कोई फेवर नहीं दे सकते, सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज क्या है उस पर बात होगी। तो अगर हम ये जो लोअर नीलम है तो इस हल्के की बात करें तो इसकी 6 यूनियन कौंसिल है, ठीक है, और 6 यूनियन कौंसिल में जो 3 मेंबर ज़िला कौंसिल हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, 2 मेंबर ज़िला कौंसिल जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, और एक जो है वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे सकलेन फिदा काज़मी। अच्छा, ये कौन है? तो ये यहाँ से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, बाद अज़ां ये मेरे ख्याल में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सवाल खड़ा कर गई, वो थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट उनको नहीं मिला था, पता नहीं, ये मुझे नहीं पता, अलबत्ता यह है कि ये आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे। तो उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने जो जीत वहाँ से अपनी यूनियन कौंसिल से जो जीत हासिल की, तो ये 1800 वोट से ये बल्दियाती इलेक्शन में मेंबर ज़िला कौंसिल मुंतखब हुए। ये एक ऐसी चीज़ थी, इससे ये पता, और मज़े की बात यह है कि ये जो सकलेन फिदा काज़मी साहब है ये कोई टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं है, कोई बड़ा वो जिसको हम कहते हैं ना पुराने सियासतदान, वो नहीं है। ये एक नौजवान सा एक लड़का है जिसका सिर्फ ये काम है कि वो लोगों को एक विजन देता है, वो लोगों को उनकी मारूमियाँ बताता है, वो लोगों को बताता है कि आपने खड़े होना है, जब तक आप खड़े नहीं होंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये नौजवानों को इस चीज़ के ऊपर लेके आता है कि हमें अपने मुस्तकबल का फैसला मेरिट पे करना है, ना कि बरादरियों के ऊपर करना है, ना ही जमातों के ऊपर करना है, ना किसी और चीज़ के ऊपर। और आप उस नुमाइंदे का इंतखाब करें जो आपकी नज़र में आपके इलाके के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके मुस्तकबल के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए दुरुस्त है, तो आप उन लोगों का इंतखाब करें। इनके बारे में ये भी सुना है कि किसी का कोई थाना कचहरी का मसला होता है, कोई भी लोग, हाँ बिल्कुल, तो ये इश्यूज होते हैं, तो ये सकलेन जो है वो वहाँ पे भी लोगों के पास। तो यहाँ पे जो इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात हैं उनकी बुनियाद पे, तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने गेन किया है, इन 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने गेन किया है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कहीं वजूद नज़र नहीं आता, मुस्लिम लीग नून का कहीं पे वजूद नज़र नहीं आता। और अब देखना ये है कि अब यहाँ से आगे की जो सियासत है हल्के की, मैं यहाँ थोड़ा एक चीज़ ऐड कर दूँ अपने क्वेश्चन के साथ साथ, अगर मुस्लिम लीग नून का और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का अलायंस हो जाता है इस हल्के में, तब आप क्या रिजल्ट देखते हैं? क्योंकि माजी के रिजल्ट्स आपके सामने। रज़ा साहब, बुनियादी बात यह है कि
جس حلقے میں آپ جیسا امیدوار کھڑا کریں گے تو نتائج ویسے حاصل کریں گے. اس وقت تک اگر مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ نون اگر پچھلے حساب کو ریاضی کو ہم کر کے آگے بڑھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ فرق یا کوئی زیادہ اثر پڑ سکتا ہے. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون امیدوار کون سا لے کے آتی ہے, کیسا امیدوار لے کے آتی ہے, اور آیا اس وقت کیا واقعی حقیقی معنوں میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا وہاں پہ مقابلہ ہے, یہاں پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی طاقت کی صورت میں وہاں موجود ہے. کیونکہ اس وقت بھی اس حلقے کے اندر اگر ہم ترتیب وائز دیکھیں کہ جو ممکنہ جو امیدواران ہیں اگر ہم ان کی طرف دیکھیں تو آپ کو یہ مطلب بیلنس چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. وہاں پہ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف ایک مقبول جماعت کے طور پہ موجود ہے, وہاں پہ پیپلز پارٹی مقبول جماعت کے طور پہ موجود ہے, نون لیگ مقبول جماعت کے طور پہ موجود ہے, لیکن ان کے امیدوار کتنے مطلب یہ دیکھنا ہے. لوئر نیلم کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ اگر وہاں پہ شاہ غلام قادر صاحب نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں دن پوزیشن ڈفرینٹ ہوگی. اگر شاہ صاحب کی عدم موجودگی میں باقی جو نون لیگ کے امیدوار ہوں گے وہ اتنے ڈومینیٹ نہیں کرتے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات میں وزن ہے؟ رضا صاحب یہاں پہ اس وقت جو اہم چیز ہے وہ اہم چیز یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کیسے امیدوار لاتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا شاہ غلام قادر صاحب ایک شخصیت ہے, آپ ان کا مقابلہ اگر راجہ محمد بشیر صاحب سے کریں تو موازنہ نہیں ہو سکتا. وہ پارٹی پریزیڈنٹ ہیں اور یہ امیدوار ہیں. اب یہاں پہ کچھ چیزوں نے درست ہونا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اگر ہم ٹکٹ کی بات کریں تو 3 دیو ایکل قسم کی شخصیات وہاں پہ موجود ہیں. کیونکہ شفیق جاگوی صاحب ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. اب وہ پچھلی دفعہ بھی ملازمت سے نکلے اور جا کے ٹکٹ لے کے آ گئے, تو اس دفعہ تو کنفرم ٹکٹ لے آئیں گے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر شفیق جاگوی صاحب کا ٹکٹ واپس نہ ہوتا, وہ الیکشن کانٹیسٹ کرتے اور اگر الیکشن جیت جاتے وہ وزیر اعظم ہوتے. اچھا, کیونکہ ہماری سیاست میں نظریات سے زیادہ تعلقات چلتے ہیں. جی ہاں, اور تعلقات کی بنیاد پہ آپ ٹکٹ تو کیا وزارت میں جو بندہ ٹکٹ لے کے آ سکتا ہے. کیا تھی ان کا اور عمران خان صاحب کا پیرخانہ میں نے سنا ہے شاید کوئی ایسی بات تھی. البتہ یہ ہے کہ وہاں سے شفیق جاگوی صاحب امیدوار ہیں, راجہ الیاس صاحب جنہوں نے 1 مہینے میں 13,000-14,000 ووٹ لیا وہ ہیں. میاں اخلاق رسول صاحب وہ بھی امیدوار ہیں, بلکہ اس وقت میرے حال میں ضلع نیلم کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. اب ان 3 لوگوں کے درمیان آئندہ وہ کیا نام ہے اس کا, راجہ بشیر صاحب بھی کینڈیڈیٹ ہیں, سمر سراج چودھری صاحب بھی کینڈیڈیٹ ہیں, سکلین فضا کاظمی صاحب بھی کینڈیڈیٹ ہیں. اب 2026 کا الیکشن آنے والا ہے, مجھے یہ بتائیے کس کس کے درمیان کمپٹیشن ہوگا؟ رضا صاحب میرے خیال میں اگر پاکستان تحریک انصاف اچھا امیدوار میدان میں لے کے آتی ہے اور یہ 3 لوگ ایک دوسرے کو نہیں کاٹتے, ٹھیک ہے, تو پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ اسٹرگل بھی کرے گی اور وہاں پہ ٹف ٹائم بھی دے گی اور ایک اسٹرگلنگ پوزیشن میں ہوگی اور جیت بھی سکتی ہے. اور اگر عمران خان صاحب باہر ہوئے تو پھر تو ویسے ہی جیت جائیں گے. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی یہاں سے پہ بات کروں تو میاں وحید صاحب کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہیں یہاں پہ, اور کیونکہ پہلے کا الیکشن اور اب کے الیکشن میں تھوڑا سا فرق ہے. پہلے میاں اخلاق رسول صاحب نے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑے مطلب کم ووٹ لیے یا زیادہ لیے, لیکن اب کی بار اگر مطلب ایک دفعہ کے لیے مان لیتے ہیں کہ میاں اخلاق رسول صاحب کو پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ دے دیتی ہے اور یہ جو میاں کا خاندان ہے یہ بکھر جاتا ہے, کیونکہ 2021 کے الیکشن میں تو اخلاق رسول صاحب نے کانٹیسٹ ہی نہیں کیا تھا, تو تب جا کے آپ نے 19,000 ووٹ لیا. لیکن اگر وہاں پہ میاں اخلاق رسول صاحب کو ٹکٹ مل جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, یا یہ 3 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم نے سیٹ نکالنی ہے اور ہم نے اکٹھے ہو کے چلنا ہے, ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچنی, ایک دوسرے کو کمزور نہیں کرنا ہے, تو تب بھی میاں وحید صاحب کے لیے بہت سارے مسائل ہیں. لیکن یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ میاں وحید صاحب نے اس دفعہ اعلان کیا ہے کہ وہ لوور نیلم اور اپر نیلم دونوں جگہوں سے الیکشن میں حصہ لیں گے. اور دوسری طرف سے جو شاہ غلام قادر صاحب ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی دونوں حلقوں سے الیکشن لڑیں گے. لیکن یہ کہنے کی حد تک تو مطلب ٹھیک ہے, یا پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں یا پریشر بنا رہے ہیں یا یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہم نے اپنے حلقوں میں کام نہیں کیا ہوا, تو بہتر یہ ہے کہ دوسرے حلقوں میں چلے جاتے ہیں, تو تاکہ ان لوگوں کو جو ہم مطلب بیوقوف بنا سکتے ہیں بنا چکے ہیں, اب اگلے 5 سال کے لیے ان کو بناتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو عام جو لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ لوور نیلم سے مسلم لیگ نون کے شاہ غلام قادر صاحب الیکشن نہیں لڑیں گے.
ٹھیک ہے، اعلان انہوں نے کیا ہوا ہے، تو وہ الیکشن نہیں لڑیں گے، بلکہ ان کی جگہ جو ہے وہ سمر سراج کے ساتھ ان کی کوئی ڈیل چل رہی ہے، کیونکہ سمر سراج بھائی کے پاس پیسے تو ہے نا، تو وہ پیسے اگر نیچے سے یہ شاہ صاحب کے اپنے پاس بھی بہت پیسے نہیں، شاہ صاحب کے پاس تو بڑے، لیکن شاہ صاحب کو تھوڑے کنجوس بھی لیکن شاہ صاحب لگاتے نہیں، یہ شاہ صاحب کا بڑا ایشو رہا ہے، سنا ہے وہ چائے بھی کوشش کرتے ہیں اپنے پیسوں کی نہ پیئیں، نہیں چائے شاید وہ کھانے پینے کے معاملے میں نہیں سنا ہے میں نے وہ ان کشمیری جو خاندان ہے اچھا، ان کی کوالٹی ان کا کچن ماشاءاللہ بڑا ان کے بارے میں یہ خیال ہے کہ سمر سراج صاحب اور شاہ غلام قادر صاحب کے درمیان کوئی ڈیل چل رہی ہے، جس میں وہ جو سمر سراج صاحب ہیں وہ حلقہ نیلم اپر جو ہے اس کے بھی اخراجات اٹھائیں گے، اور اس کے بدلے میں سمر سراج صاحب جو ہے وہ اس حلقے سے الیکشن لڑیں گے، اور سمر سراج صاحب کو نہیں یہ چلو یہ سنی سنائی باتیں ہم ان کو اگنور نہیں، یہ تو ویسے تھوڑی سی مسالہ لگانے کے لیے ہم نے کہا نا مسالہ لگا رہے، تو سمر سراج صاحب کے حوالے سے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنا اور تھا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر، اگر یہاں پہ سمر سراج صاحب کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو کیونکہ لور نیلم کی جو گجر برادری ہے، یہ بھی گجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں، بڑی برادری ہے، مسلم لیگ نون کا اپنا ووٹ ہے، شاہ غلام قادر صاحب کا ان کے سر کے اوپر ہاتھ ہے، فاروق حیدر صاحب ان کو ٹکٹ اس حلقے میں اگر راجہ بشیر صاحب کے پاس ہے، راجہ بشیر صاحب کے ایک بڑے سلجھے ہوئے سنجیدہ شخصیت ہے، بہت شریف وہ آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو درست ہے، لیکن میرا کہنے کا کیا قصور ہوگا؟ دیکھیں گزشتہ سال بھی ان کو تقریباً 1 ماہ پہلے ٹکٹ دیا گیا جس طرح راجہ الیاس صاحب کو دیا گیا، میں وہی کہتا ہوں، لیکن یہاں پہ یہ ہے نا کہ اگر سمر سراج ان سے ٹکٹ لینے کی صورت میں ریئیکشن نہیں آئے گا؟ نہیں، ریئیکشن آ سکتا ہے، میں ان کو جوڑنے کی بات کر رہا ہوں، میں جوڑنے کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ اگر سمر سراج صاحب کو امیدوار بناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بشیر صاحب کو اور سمر سراج صاحب کو اکٹھے کرنا چاہیے، اکٹھے بٹھانا چاہیے، ان دونوں کے کنسنسس سے کسی ایک کو کھڑا کرنا چاہیے، تو اگر یہ دو اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ کسی پوزیشن میں آتے ہیں، اگر یہ اکٹھے نہیں آتے تو یہ تو گنتی میں ہی نہیں آتے۔ یہ جو البتہ یہ ہے کہ ثقلین فدا کاظمی جو کینڈیڈیٹ ہے وہاں پہ اگر مسلم کانفرنس کا اور نون لیگ کا الائنس ہو جاتا ہے، وہ الائنس کی صورت میں انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم ہر حال میں الیکشن کنٹیسٹ کریں گے ایز اے انڈیپینڈنٹ بھی، تو اگر وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑتے ہیں تو کس کو نقصان ہوگا؟ اچھا، رضا صاحب کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انہونی بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ جو ثقلین فدا کاظمی صاحب ہیں جن کے بارے میں ابھی آپ نے ذکر کیا، انہوں نے 1800 ووٹ کی لیڈ سے ممبر ضلع کونسل یہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ نوجوانوں میں اس وقت کافی مقبول ہے، اور انہوں نے جو سلوگن نوجوانوں کے سامنے پیش کیا ہوا ہے تو ان کے آئے روز جو ہے ان کا قافلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ثقلین صاحب کے ساتھ اس وقت موروثی سیاست کرنے والے لوگ یقینی طور پہ نہیں ہیں، البتہ نوجوانوں کی بڑی تعداد کو انہوں نے کلیکٹ کیا ہوا ہے۔ نون لیگ اور مسلم کانفرنس کا اگر اتحاد ہو بھی جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ ثقلین صاحب جو ہے وہ کسی کے حق میں وڈرا ہو سکتے ہیں، ہاں البتہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ان کو ٹکٹ دے دے تو یہ ایک بہترین چوائس ضرور ہو سکتے ہیں اور یہ اچھا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ ان کو مائنس اب لور نیلم کی سیاست سے آپ ثقلین فدا کاظمی صاحب کو مائنس نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی جو اس وقت پوزیشن ہے، میری بہت سارے نیلم کے جو لوگ ہیں ان سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو وہ مطلب جب ان کی گفتگو سنتا ہوں تب تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شاہ صاحب کو بھی مطلب کراس کر رہے ہیں، اور یہ میاں عبد الوحید صاحب کو بھی جو ہے وہ یہ کراس کر جائیں گے، لیکن کیونکہ ہم تھوڑا سا کسی اور انداز سے سوچتے اور دیکھتے ہیں، وہ ان کا اپنا محبت بھی ہو سکتی ہے، کچھ جذبات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ثقلین فدا کاظمی صاحب ایک نیا اضافہ ہیں نیلم کی سیاست میں۔ میری یہ دلی دعا ہے کہ اگر وہ واقعی عوامی نمائندے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، عوام کا دکھ درد محسوس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے، اگر وہ بھی کل انہوں نے بھی وہی روایتی سیاست کرنی ہے تو پھر حال ان کا بھی جو مستقبل ہے تو ایسا ہی ہوگا، تو لیکن اگر ایسا ہو جائے جو نوجوان ہے اس کے لیے ہم نیک جذبات نیک خواہشات رکھنی چاہیے، کیونکہ میں ذاتی طور پہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ نوجوانوں کو سپورٹ کروں، نوجوان سیاست میں پڑھے لکھے لوگ آئیں گے تو اس ریاست میں بھی فائدہ ہوگا اور ہماری ریاست کو فائدہ ہوگا۔ غلام اللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، غلام اللہ وان صاحب جو حلقہ نیلم ہے، لوئر نیلم، اس کے حوالے سے ڈیٹیل سے ڈسکشن کر رہے تھے، آپ کو فیکٹس کے ساتھ چیزیں بتا رہے تھے، تو اس وقت تک جب تک کہ تمام پارٹیز اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ نہیں دے دیتی کسی بھی امیدوار کے حتمی ہونے کا، نہ تو ہم کہہ سکتے ہیں جو کہ حتمی ہونے کے حوالے سے تو عوام ووٹ دے گی، وہ ڈیسیژن کریں گے، تاہم اس وقت نیلم کی سیاست کے اندر میاں وحید صاحب کا جو مقابلہ ہے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے، مگر اس میں ثقلین فدا کاظمی، راجہ الیاس، راجہ بشیر صاحب اور میاں عبد الوحید صاحب ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ضرور ہو سکتا ہے، بٹ جب تک پارٹیز
ٹکٹ فائنل نہیں کرتی اس وقت تک کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. آئندہ پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ لگے بات.